اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء، حفاظ و قراء، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سر شام سے لے کر اب تک پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے نقیب اہل سنت، نقیب ہندوستان ناظم رضا خلیلی صاحب سے بہترین انداز میں نقابت سماعت کی۔ ان سے قبل آپ حضرات نے شاعر اہل سنت اجمل رضا سنبھلی سے بہترین انداز میں نعت سرور کونین اور منقبت امام عالی مقام سماعت کی۔ ان سے قبل آپ حضرات نے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مولوی محمد احسان الحق صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ سے بہترین انداز میں جامع اور معنی خطاب سماعت کیا۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ بڑے مدلل اور مفصل خطاب سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے،
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آئیے حضرات، عرض و معروض سے بیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانۂ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والیانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سب اور اہل محلہ اور کمیٹی والے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس بستی کے اندر بے شمار رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عزت اور عافیت عطا فرمائے۔ مچل کر جھوم کر ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسن یا حسین، فاطمہ زہرا کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، فاطمہ زہرا کے دل کا چین، یا حسن یا حسین، حسین جیسا شہید اعظم، توجہ ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہو، شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تھے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، سچ تو یہ ہے لب شبیر کو ترسا پانی، یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے
یہ امتحان صبر ہے، ورنہ حسین ہے انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے۔ اتنا اور کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا پھر پیچھے سے آتے ہیں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ایک قصبہ اوبری کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں اور اطراف سے آئے ہوئے ہمارے سنی زندہ دل غیور مسلمان، آج ہم سب اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ جامع مسجد کے چوک میں بیٹھ کر آج جب ہم پیغمبر اعظم کا ذکر کریں گے، صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، فاروق اعظم کا ذکر کریں گے، عثمان غنی ذو النورین کا ذکر کریں گے، مولا کائنات علی مشکل کشا کا ذکر کریں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کریں گے، حسنین کریمین کا ذکر کریں گے، شہدائے کرب و بلا کا ذکر کریں گے۔ اللہ اللہ، مختصر سے جملوں میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ آج ہم سب یہاں پر بیٹھ کر جب امام حسین اور حسن کا ذکر کریں گے، عرش کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار عالم، بار الہ، خالق کائنات، مالک کائنات، اوبری کی سرزمین ہے، جامع مسجد کا چوک ہے، مولا تیرے کچھ بندے تیرے محبوب کے نواسے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ عرش کے فرشتے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے حسین تیرے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، اوبری کی سرزمین پر رات کے اس حصے میں تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرا ذکر کرنا اور آپ کا ذکر سننا اگر حسین کو پسند آ گیا، رب فرمائے گا، اے فرشتوں میں اپنے ان بندوں سے راضی ہوں، میں نے حسین کے ذکر کی برکت سے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدوت سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین، اللہ اللہ، اگر سرکار نماز میں ہو اور حسین سرکار کی پشت انور پر آ کر بیٹھ جائیں، حضور سجدے میں ہے، حسین سرکار کی پشت انور پر آ کر بیٹھ گئے، اللہ اللہ، سرکار نے حسین کو اپنی پشت انور سے ہٹایا نہیں، اپنے سر اقدس کو سجدے سے نہیں اٹھایا بلکہ سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ اللہ اللہ، کون حسین؟ وہ حسین جن کی پیشانی کو سرکار نے چوما تھا،
تھا۔ کون حسین؟ وہ حسین، اللہ اللہ، اگر حسین کو بھوک لگے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ انہی حسنین کریمین کے لیے جنت سے کھانا بھیج دے۔ کون حسنین کریمین؟ وہ امام حسن، وہ امام حسین۔ اگر عید کا دن ہو، پہننے کے لیے ان کے پاس نیا کپڑا نہ ہو، اپنی والدہ محترمہ سے عرض کریں، اے والدہ محترمہ ہمیں پہننے کے لیے نیا کپڑا چاہیے، سیدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ اسی امام حسن اور حسین کے لیے جنت سے جنتی لباس بھیج دے۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں سرکار فرمائے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ کون حسن؟ وہ حسنین کریمین جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کون حسنین کریمین؟ جو اہل بیت اطہار سے ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے، جس نے میری آل سے، جس نے میری عطرت سے، جس نے میرے گھر والوں سے محبت کی اور وہ اسی محبت میں مرا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ کون حسنین کریمین؟ مجھے کہہ لینے دیا جائے جن کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری آل سے، جس نے میری اولاد سے، جس نے میرے اہل بیت سے، جس نے میری عطرت سے محبت کی اور وہ اسی محبت میں مرا تو اللہ اسے شہادت کی منزلوں پر فائز فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ سرکار نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافرہ۔ جس نے میرے اہل بیت سے، جس نے میری آل سے، جس نے میری عطرت سے، جس نے میرے خاندان والوں سے بغض کیا، حسد کیا، کینہ کیا، وہ مرا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ اللہ وہ حسین جب کربلا میں آئے تو ظالم یزیدیوں نے حسین کے اوپر پانی بند کر دیا۔ اللہ اللہ حسین کے اوپر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، آپ سب توجہ سے میری گفتگو کو سننا۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم سب حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں، مگر آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے ظالم، جابر، بدبخت معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی معاذ اللہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ بہت سارے ظالم یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حسین اور یزید کی لڑائی حکومت اور سلطنت کی لڑائی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں، اے بدبختوں، اے خبیثوں، ہمارا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گیا تھا۔ ہمارا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گیا تھا۔ حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنے ساتھ اپنے 6 ماہ کے شیر خوار اصغر کو حسین لڑائی؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بہن سیدہ زینب کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ اگر حسین کربلا میں لڑنے کے لیے جاتے تو کیا اپنی بیوی سیدہ شہربانو کو حسین لڑائی میں لے جاتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سید صاحب جب حسین کربلا میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تو پھر حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ تو سنیں اور جملہ نوٹ کریں، حسین کربلا میں لڑنے نہیں گئے تھے۔ حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے کہ دنیا والوں کو یہ دکھا دیا جائے حسین کربلا میں اس لیے آیا ہے تاکہ باطل کے پنجے کو مروڑ کر توڑ دیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے اس دنیا
کے اندر اگر قیامت تک کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اسیران کربلا، فیضان مظلومین کربلا، شہدائے کربلا کانفرنس حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علامہ احسان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. حسین کربلا میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ حسین کربلا میں اس لیے گئے تھے تاکہ باطل کے پنجے کو مروڑ دیا جائے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے اس دنیا کے اندر اگر قیامت تک کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا ہوگا. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کر کے دیکھیں. آپ تاریخ کربلا کو پڑھ کر دیکھیں. آج بھی مقام کربلا گواہی دے رہا ہے. آج بھی کربلا کے ذرات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں. آج بھی کربلا کے ذرے کہہ رہے ہیں کہ جب حسین کربلا میں آئے تھے حضرت حر نے حسین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا حسین یزیدی بڑے ظالم ہیں، حسین یزیدی بڑے جابر ہیں، حسین یزیدی بڑے بخت ہیں، یہ بڑے بدبخت ہیں. حسین یزیدی آپ کے مقام کو نہیں سمجھیں گے. حسین یزیدی آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھیں گے. حسین یزیدی آپ کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے. اے حسین آپ پلٹ جائیے. حسین راستہ بدل دیجئے. حسین راستہ بدل دیجئے. حسین روٹ چینج کر دیجئے. اللہ اللہ. جب حضرت حر نے عرض کیا حسین راستہ بدل دو، حسین راستہ بدل دو، حسین راستہ بدل دو، میرے آقا حسین نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے. حر نے کہا تھا حسین راستہ بدل دو، میرے آقا حسین نے فرمایا تھا اے حر سن لے حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہدائے کربلا، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حر نے کہا تھا حسین راستہ بدل دو، حسین نے فرمایا تھا حر سن لے حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، حسین تو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا ہے. حر نے کہا تھا حسین جان بچاؤ، حسین جان بچاؤ، حسین جان بچاؤ. آقا حسین نے فرمایا تھا حر سن لے حسین جان بچانے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کے دین پر اپنے سر کو کٹانے آیا ہے. حر نے کہا تھا حسین کنارہ کشی کرو، حسین کنارہ کشی کرو، حسین کنارہ کشی کرو. آقا حسین نے فرمایا تھا حر سن لے حسین کنارہ کشی کرنے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کی امت کی کشتی کو پار لگانے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. عدو تے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری
میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ اے حسینیوں، میں آپ کے دل پر چوٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر یہ چوٹ لگ گئی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، محرم کی 10 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، امام حسین کرب و بلا میں ہے۔ اللہ اللہ، کئی دن ہو گئے حسین نے پانی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف حسین نے نہیں بلکہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، حسین کی بہن سیدہ زینب پیاسی ہے، حسین کی بیوی سیدہ شہربانو پیاسی ہے، حسین کے بیٹے علی اکبر پیاسے ہیں، حسین کے بیٹے زین العابدین پیاسے ہیں، حسین کے بھتیجے قاسم بن حسن پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین کے بھانجے اون و محمد پیاسے ہیں۔ اے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، آپ بتاؤ، حسین کربلا میں بھوکے پیاسے، حسین کے 72 جانثار رفقا بھوکے پیاسے، کیا میرے حسین کی ایک بھی وقت کی نماز قضا ہوئی؟ کیا حسین کی ایک بھی وقت کی نماز چھوٹی؟ آج ہم اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا ناشتہ کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈرائی فروٹ، اچھے سے اچھے پھل کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہماری غیرت نے جواب دے دیا ہے، فجر ہم نہیں پڑھتے، ظہر ہم نہیں پڑھتے، عصر ہم نہیں پڑھتے، مغرب ہمارے پاس نہیں، عشاء ہمارے پاس نہیں، ذرہ برابر غیرت ہمیں نہیں آتی۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، سیدہ زینب حضرت علی اصغر کو لے کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، بھائی حسین، ان ظالموں نے عباس کے بازو قلم کیا، آپ خاموش کھڑے ہیں، ان ظالموں نے حضرت عمر کو شہید کیا، آپ خاموش، ان ظالموں نے ابو بکر کو شہید کیا، آپ خاموش، ان ظالموں نے عثمان کو شہید کیا، آپ خاموش۔ اے بھائی حسین، ان ظالموں نے قاسم بن حسن کو شہید کیا، آپ خاموش ہیں۔ اے بھائی حسین، انہوں نے علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے، آپ خاموش۔ انہوں نے آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر کو شہید کر دیا، آپ خاموش۔ انہوں نے حضرت حر کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہیں۔ بھائی حسین، کچھ تو بولیے۔ حسین خاموش کھڑے ہیں۔ آخر میں سیدہ زینب عرض کرتی ہیں، بھائی حسین، میرے اس 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو دیکھیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے بچے کا چہرہ مرجھانے لگا ہے۔ اے بھائی حسین، یزیدیوں کے پاس جاؤ، ان سے کہنا تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، تمہاری دشمنی ہے تو حسین سے ہے۔ یہ 6 ماہ کا شیرخوار اصغر ہے، یہ یزید کی بہت کو نہیں جانتا۔ اے ظالم یزیدیوں، یزید کی اور تمہاری اس 6 ماہ کے شیرخوار سے کیا دشمنی ہے؟ تم ہمیں پانی نہیں دیتے ہو، مت دو، ہمارے 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو پانی پلا دو۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، بہن زینب، یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، یہ میری ایک نہیں مانیں گے۔ لیکن جب سیدہ زینب نے بار بار اصرار کیا، حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو لیا، یزیدیوں کے پاس آئے، کہا، یزیدیوں سنو، میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یزیدیوں، مجھے پہچانو، میرے مقام کو سمجھو، میرے مرتبے کو سمجھو۔ لیکن کوئی یزیدی نہیں بولا۔ حسین کہتے ہیں، یزیدیوں، مجھے پانی نہیں دیتے ہو، مت دو، میرے بیٹے اصغر کو پانی دے دو۔ مگر ان ظالم یزیدیوں کے دل نہ جانے کتنے سخت ہو چکے تھے۔ یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ جابر ظلم میں حد سے گزر چکے تھے۔ حسین فرماتے ہیں، یزیدیوں، اگر حسین کے بیٹے کو پانی نہیں دیتے ہو، مت دو، مگر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے نواسے کو پانی دے دو۔ کوئی یزیدی نہ بولا۔
حسین فرماتے ہیں یزیدیو حسین کے بیٹے کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، پیغمبر اعظم کے نواسے کو بھی پانی تم نے نہیں دیا، مگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیو علی کے پوتے کو پانی دے دو، کوئی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو کے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ آپ بھولے تو نہیں ہیں، حسین نے فرمایا یزیدیو حسین کے بیٹے کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا یزیدیو حسین کے بیٹے کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، مگر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نواسے کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا یزیدیو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لخت جگر کو پانی دے دو، کوئی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا یزیدیو علی کے پوتے کو پانی دے دو، کوئی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر کو پانی پلا دو، کوئی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا یزیدیو سیدہ زینب کے بھتیجے کو پانی دے دو، کوئی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا یزیدیو سیدہ شہروانوں کے نور نظر کو پانی دے دو، کوئی نہ بولا۔ آخر میں آقا حسین نے پھر تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا حسین نے یزیدیو سنو، حسین تم سے پانی مانگنے نہیں آیا تھا، یہ مت سمجھنا حسین تم سے پانی مانگنے آیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد بوکھلا گیا، عمر ابن سعد بوکھلا گیا، بولا حسین ابھی تو پانی مانگ رہے تھے، اب کہہ رہے ہو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیو سنو، حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا، حسین تو تمہارا بہانہ مٹانے آیا تھا۔ اللہ اللہ، یزیدی کہتے ہیں حسین کون سا بہانہ، کس بہانے کی بات کر رہے ہو؟ آقا حسین فرماتے یزیدیو سنو، جب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، رب فرمائے گا اے یزیدیو تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے تھے، اتنے بڑے جابر، اتنے بڑے بدبخت ہو گئے تھے کہ تم نے حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار اصغر کو بھی پانی نہ دیا۔ اے یزیدیو اگر میں اصغر کو نہ لاتا تو تم یہ بہانہ کر دیتے کہ حسین اصغر کو لاتے تو ہم پانی پلا دیتے، لہذا یزیدیو سنو، حسین اصغر کو لے آیا، حسین نے اتمام حجت قائم کر دی، تمہارے بہانے کو مٹا دیا۔ یزیدیوں نے جب اتنا سنا، ایک بدبخت ایک ظالم جس کا نام برملا تھا تیزاب میں بجھا ہوا تیر اٹھاتا ہے، 3 منہ والا تیر اس ظالم نے اٹھایا، اپنی کمان میں چڑھا کر حسین کے بیٹے اصغر کو ٹارگیٹ کیا، حسین کے بیٹے اصغر پر نشانہ لگایا۔ اس ظالم برملا نے ایسا تیر مارا جو اصغر کے حلقوم کو چیر کر امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اللہ، اس ظالم برملا نے، ان یزیدیوں نے جب حسین کے بیٹے اصغر کے حلقوم میں تیر مارا ہوگا، میرے آقا حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا اللہ اللہ کتنی دکھ ہوا ہوگا، حسین کو کتنا صدمہ لگا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر میرے آقا حسین میدان کرب و بلا میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ حسین کی عظمت کو سلام،
حسین کے صبر و استقلال کو سلام، حسین کی صبر و رضا کو سلام، حسین کی ہمت اور حوصلے کو سلام۔ آقا حسین نے اپنے بیٹے اصغر کے حلقوم سے تیر نکالا، زمین پر پھینک دیا۔ اصغر کو ایک ہچکی آئی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے اصغر کے لاشے کو آسمان کی طرف بلند کیا، عرض کرتے مولا میرا اصغر بھی تیری بارگاہ میں پیش ہے، میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اللہ اتنا فرمایا، حسین خیمے میں آئے، سیدہ زینب منتظر تھی، عرض کرتی ہیں بھائی حسین کیا میرے بیٹے اصغر کو پانی مل گیا ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب پانی تو نہیں ملا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ حسین نے فرمایا بہن زینب زور سے نہ رونا، کہیں تمہاری آواز کسی غیر مرد کے کانوں سے نہ ٹکرا جائے۔ اللہ اللہ حسینیوں ذرا غور کرو، اصغر کا لاشا آقا حسین کی گود میں ہے اور اپنی بہن کو پردے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں شادی کا موقع ہو، عقیقے کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، خوشی کے موقع پر ہیئر اسٹائل بنا کر فل میک اپ کرنے کے بعد بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ اے حسینیوں تمہیں حسین کے بیٹے اصغر کی شہادت کا واسطہ، تمہیں حسین کے بیٹے اللہ اللہ علی اکبر کی شہادت کا واسطہ، حسین کے بعد رفقا کی شہادت کا واسطہ۔ اپنی بہن بیٹوں بیٹیوں کو پردے میں رکھو اور دنیا والوں کو یہ بتا دو اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو کربلا کے حسین سے محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ حسین نے فرمایا بہن زینب رونا نہیں صبر کرنا ہے۔ زینب پھر مچل گئی، روتے ہوئے عرض کرتی ہیں بھائی حسین انہوں نے اصغر کے حلقوم میں تیر مارا، آپ خاموش۔ علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ خاموش۔ عباس کے بازو کاٹے گئے، آپ خاموش۔ اے بھائی حسین آپ کی بہن زینب پیاسی، آپ خاموش۔ آپ کی بیٹی سکینہ پیاسی، آپ خاموش۔ آپ کی بیٹی سیدہ سکینہ پیاسی، آپ خاموش۔ بھائی حسین آپ کی بیوی سیدہ شہربانو پیاسی، آپ خاموش۔ بھائی حسین آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ حسین کچھ تو بولیے، حسین کچھ تو بولیے، حسین کچھ تو بولیے۔ آخر میں میرے آقا حسین نے امت مسلمہ کو درس دیتے ہوئے میدان کربلا سے جملے ارشاد فرمائے اور فرماتے ہیں حسین بہن زینب سنو میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے۔ زینب سنو ان اللہ مع الصابرین، زینب وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان